نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لو لعنة الله على شركم رواه الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو تسی انہوں نے ویکھو جڑے میرے صحابہ نو برا بھلا کہتے ہیں، جدو تسی انہوں لوگوں نے ویکھو جڑے لوگ میرے صحابہ کو برا کہندے نے فقولوا لو لعنت اللہ علی شرکم، تسی آکھو تواڈے شر دے اوتے اللہ دی لعنت۔ جدو تسی انج دیاں لوگوں نو ویکھو جڑے میرے صحابہ دی توہین کر رہے ہوویں، میرے صحابہ نو گالیاں دے رہے ہوویں، انہاں دی شاناں دے اندر گستاخیاں کر رہے ہوویں، فرمایا فقولوا، اور تسی کہہ دینا آکھ دینا لو لعنت اللہ علی شرکم، جڑی تسی شر پھیلا رہے ہو اس شر دے اوتے اللہ تعالی دی لعنت۔ اے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے، ایک تے میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس چیز دی خبر دیتی کہ ایک ایسا دور آئے گا کچھ بدبخت اٹھن گے جڑے میرے یاراں دی توہین کریں، کچھ انج دے بھی بدبخت آن گے جڑے میرے یاراں دی توہین کرن گے، صدیق اکبر دی توہین کرن گے، عمر پاک دی توہین کرن گے، جناب عثمان دی توہین کرن گے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین انہاں تمام صحابہ دی توہین کرن گے، عشرہ مبشرہ دی توہین کرن گے، حضور دی آل دی توہین کرن گے۔ کچھ ایسے لوگ آن گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ہی اس چیز دی خبر دیتی، فرمایا جدو تسی انہاں نو ویکھو انہاں دے نال جڑ جڑ کے جا کے نہیں پہ رہنا کہ صحابہ نو گالیاں دے رہے نے، سانو تے کچھ نہیں آکھ رہے نا، جا کے انہاں دے اندر بھئیے انہاں نال گپ شپ کری۔ فرمایا جدو انہاں لوگاں نو ویکھو ایسے طرح کر دینا، فرمایا تسی آکھو تواڈے سر دے اوتے اللہ دی لعنت ہوے، جڑا تسی فتنہ فساد پھیلا رہے ہو، جنہاں نے حضور دے اوتے اپنی جاناں قربان کیتیاں، انہاں پاک ہستیاں دے اوتے تانو تشریح کر رہے ہو۔ تسی دین واسطے کی دیتا ہے؟ انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، انہوں نے اپنا سب کچھ دین واسطے قربان کر دیتا سی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جڑی ایک کڑی سو کے گزاری نا، تسی اپنی پوری زندگی اللہ دی عبادت کے اندر گزارتے ہو نا، تسی اس ثواب تک نہیں جا سکتے جیڑی زندگی انہوں نے حضور دی صحبت دے اندر گزاری۔ سبحان اللہ، انہوں نے حضور دی صحبت دے اندر جتنی زندگی ایک لمحہ ہی کیوں نہ گزاریا، تہاڈی ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے تو ایک لمحہ جڑا میرے صحابہ نے حضور دے کول بیٹھ کے گزاریا تو ایک سائر دے اوتے تسی اس دے برابر نہیں۔ جدو اللہ اور اس کے رسول نے شانہ براہ دوبارہ عطا فرمائیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو یاد رکھو، اگر اس دنیا دے اندر رہندی ہویا کوئی بندہ صحابہ و اہل بیت دی شان دے اندر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، صرف اور صرف اپنی قبر خراب کر رہا ہے، اپنی قبر دے اندر سب اور بچھو کٹھے کر رہے ہیں۔ حضور دے غلام 14ویں رات دا چند چمکدا ہوئے نا، زمین دے اوتے کتا اتا منہ کر کے جنہ مرضی بھونکدا رہے نا، اس چند دی روشنی دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی واقع نہیں، اس کی روشنی کٹ نہیں ہو جاتی، اس کی کم نہیں ہو جاتی روشنی۔ حضور دے غلاموں اسی طرح 1450 سال بعد اگر میرے نبی دے یاراں دی شان دے اندر کوئی بکواسات کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان تے جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جنیاں شاناں دتیاں نے نا، انہاں شاناں دے اندر ہرگز کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فلہذا مجاوت فکر دے رہے ہیں، سانو چاہیے کہ اسی ہر اس غلام دی تعمیز کریے جنہیں اللہ اور اس کے رسول دی خاطر اپنی جاناں قربان کیتیاں نے۔
اپنے مال قربان کیتے نے، اپنا سب کچھ چھڈ کے مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اپنی زمین چھڈیا نے، تواڈے کول چھڈیا جاندیاں نے اپنی پہلی زمین، اپنے بڑے بڑے گھر کوٹھیاں، بندہ آ کے چل تو نکل جا سارا کچھ چھڈ کے تے جا کے گجرات شفٹ ہو جا. اسی آ کہ نہیں یار میرے گاؤں دے اندر زمین ہے، میرے معاملات نے، میں اوتے گھر بنایا ہے، سب کچھ کیتا ہے. حضور فرمایا چلو میرے صاحب آپ مکہ تو ہجرت کر کے مدینے چلنے ہیں، زمین اتنے رہ گیا، ڈنگر اتنے رہ گئے، ہر چیز اتنے رہ گئے. اسی طرح جس طرح کھلوتے سن حضور کا کہڑا من کے ہجرت کر کے تشریف لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے غلام انہوں نے اپنا حضور کی خاطر سب کچھ چھڈیا. اج اسی انہاں پاک ہستیاں دے بارے کلام کرتے واہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساری دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.